تو اسی لیے ہم شامل کر لیتے ہیں ٹورنٹو سے عامر احمد کا سوال۔ سیٹھی صاحب، ماضی میں جب ہماری جنگیں ہوئی ہیں ہندوستان سے، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ افغانستان سے ہمارے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے ماضی میں مغربی سرحدوں سے فوجوں کو موو کر دیا جاتا تھا مشرقی سرحدوں کی طرف انڈیا سے لڑنے کے لیے۔ اب حالات یہ ہیں کہ ہمارے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں افغانستان سے بھی اور ہندوستان سے بھی، اور ہندوستان نے کشمیر ہضم کر لیا ہے، اور ہمارے انٹرنل جو حالات ہیں پاکستان کے بالخصوص بلوچستان اور کے پی کے میں، وہاں بھی بہت انریسٹ ہے۔ تو جو ابھی ہم 3 ڈویژن فوج یعنی کہ تقریباً 30 سے 50 ہزار فوجی غزہ بھیج رہے ہیں، تو یہ فوج کہاں سے آئے گی؟ کیا ہمارے معاملات درست ہو گئے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے بارڈرز پہ اتنے پرسکون اور مطمئن ہے کہ ہم اتنی ساری فوج کمٹ کر رہے ہیں غزہ میں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس بارے میں آپ کے پاس کوئی اطلاع ہو تو فرمائیے۔ عامر صاحب، آپ کے سوال بڑے خطرناک ہوتے ہیں عام طور پہ، اس لیے وہ ہم چلاتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ چلائیں تو یہ پروگرام ہی بند ہو جائے گا، سر سوال ہی کے اوپر بند ہو جائے گا، چھوڑیے اس کا جواب۔ تو اس لیے آپ مہربانی کر کے سوال اس کو سمجھا کیا کریں جہاں جواب بھی مل سکے۔ تو خیر اینی وے، اس کا جواب تو ہے میرے پاس، تو اس لیے پھر آج شامل کیا گیا۔ دیکھیے، یہ غلط فہمی ہے آپ کی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ نے یہ بات سنی ہے یا پڑھی ہے کہ ماضی میں ہماری فوجیں جو ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے وہ دوسرے بارڈر پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، از نیور بین دا کیس۔ 1965 وار میں ایک ایشو بنا تھا جہاں سے یہ بات چلی تھی شاید تھوڑی بہت، کہ ہم نے ایران کے ساتھ بات کی تھی کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنے جہاز جو ہیں وہ اس کو کچھ عرصے کے لیے ایرانین ایئر فیلڈز پہ پوسٹ کر دیں تاکہ انڈین اٹیک سے وہ بچ جائیں، مگر ایسی پھر سچویشن نہیں ہوئی تھی، صرف یہ سوچ تھی۔ اس کے بعد 90 کی دہائی میں ایک نئی سوچ آئی، وہ جسے جنرل اسلم بیگ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرتے تھے، کہ ہمیں اگر خدا نخواستہ کوئی ایشو بن جائے انڈیا کے ساتھ تو ہمیں ریٹریٹ کرنے کے لیے پیچھے بھی جگہ ہونی چاہیے، ایک سمپتھیٹک علاقہ ہونا چاہیے۔ مگر میرا خیال ہے اٹ واز اے فولش نوشن اسٹریٹجک ڈیپتھ کا۔ شاید ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فوجیں وہاں رکھی جائیں، مگر یہ تھا کہ ایک ہمسائے ملک کے ساتھ اس قسم کی ڈیفنس ہو جائے تاکہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ان کی مدد بھی مل سکے ہمیں۔ مگر وہ بڑی مس انڈرسٹوڈ تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ، تو اس سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ شاید ہو گئی ہے کہ جنگ کے دوران آپ نے کوئی فوجیں موو کرنی ہے، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ فوجیں جہاں ہیں وہی لڑیں گی اور ڈٹ کے لڑیں گی، آپ اس کا فکر نہ کریں کہ وہ ادھر ادھر ریٹریٹ میں جائیں گی، نو سچ تھنگ۔ اور ان اینی کیس اب دا نیچر آف وار از چینجڈ۔ اب آپ نے دیکھا پچھلی راؤنڈ میں دا 4 ڈے وار میں جو آپ کی لینڈ آرمی تھی وہ تو ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی، وہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہی، اور ایئر وارفیئر تھا، اور ایئر وارفیئر کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ صرف یہ نہیں تھا کہ ڈاگ فائٹس ہو رہی تھی، ڈاگ فائٹس کے بغیر ہی جہاز گر رہے تھے، اڑ رہے تھے اینڈ سو آن۔ تو میرا خیال ہے آئی تھنک یہ جو آپ نے بات کی کہ جی وہ فوجیں جو ہے ہماری، اگر ہم نے یہ فوجیں بھیج دی ٹو غزہ تو 3 ڈویژنز بھیج دی تو ہمیں بڑی کمزور ہو جائیں گے، آئی تھنک دیٹس رانگ، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے اس بات کا، یا شاید پتہ ہے اور اس پہ آپ نے غور نہیں کیا، وہ یہ کہ فوجیں نہیں جائیں گی۔ اور دیکھیے اس میں 2 ایشوز ہیں نا، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم اگر کسی چیز کا حصہ بنیں گے تو امن کی بات ہوگی، لڑائی جھگڑے میں ہم حصہ نہیں لیں گے، نہ ہی ہم حماس کو ڈسارم کرنے کے حق میں ہیں، نہ ہی ہم اس میں حصہ لیں گے۔ اور اب تو آپ نے سن ہی لیا کہ اسرائیل کی طرف سے بھی یہ آواز اب گونج رہی ہے کہ ہم نے پاکستان اور ترکی کی فوج کے جو سپاہی ہیں وہ ہم نے اس علاقے میں نہیں آنے دینے، وہ تو سمجھتے ہیں ہم ہاسٹائل ہیں۔ تو یہ تو بہت، اسے کہتے ہیں نا، آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی خوش کر دیا ویسے ہم تیار ہیں، ادھر سے اسرائیل نے کہا کہ آپ نے نہیں آنا، ہم نہیں آنے دیں گے آپ کو، آپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا، آپ تو نہیں جانا چاہتے وہاں، آپ تو مجبوری کے تحت آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ اور یہ بھی آپ نے کہہ دیا کہ ہم تو یونائٹڈ نیشنز کے امبریلا کے اندر جو قانون ہے اس کے تحت ہم کریں گے اور پیس کیپنگ ہوگی، لڑائی جھگڑے میں ہم نہیں حصہ لیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کوئی فوجیں جائیں گی وہاں، آپ جا کے اس کمیٹی میں بیٹھ جائیں گے، مگر آئی ڈونٹ تھنک یو ول سی اینی موومنٹ آف فوجیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو آپ ریلیکس کریں، نہ فوجیں دوسرے بارڈر پہ جا رہی ہیں بھاگ کے، نہ فوجیں یہاں کم ہو رہی ہیں اور ادھر جا رہی ہیں، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ پچھلے سال فرسٹ پوسٹ جو ایک انڈین آؤٹ لیٹ ہے اس کی جانب سے یہ خبر دی گئی تھی کہ پاکستان کو 20,000 کے قریب فوجی بھیج سکتا ہے، تو مجھے لگتا ہے عامر احمد صاحب نے اس پہ اتفاق کرتے ہوئے فوجوں کی تعداد بھی 30 سے 50,000 کر دی ہے۔ اس بڑی تعداد میں فوجی نہیں بھیجے جا سکتے، اور پاکستانی وزارت اطلاعات نے بھی سختی سے ان خبروں کو مسترد کیا تھا۔ تو جو معتبر پاکستانی ادارے ہیں انہی کی بتائی گئی
اطلاعات کے اوپر آپ تکیہ کریں.